الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ واللیل کی زلفوں والے والضحیٰ کے چہرے والے علم نشرہ کے سینے والے ید اللہ کے ہاتھوں والے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ ایک فضیلت میں آتا ہے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فرض حج کرو، بے شک اس کا ثواب 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے۔ فرض حج کرو، بے شک اس کا ثواب 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے تو اس کا ثواب ایسا ہے جیسے اس نے 20 غزوات میں شرکت کی، اور 20 غزوات میں شرکت کرنا ایسا ہے جیسے حج کیا۔ حج کرنے والے کا ثواب 20 غزوات، اور 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ آئیے ایک مرتبہ رسول برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کے سارے ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ پیارے محترم بھائی، آج جمعہ المبارک ہے، اور 17 مئی 2024، اور ذی قعدہ کی آج کتنی ہوگی؟ 8 تاریخ، 8 ذی قعدۃ الحرام، 8 ذی قعدۃ الشریف ہیں۔ 1445 سنہ ہجری ہے۔ جمعہ المبارک کا بڑا پیارا دن، مبارک دن ہے، برکت والا دن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اپنی مسجد میں جمعہ کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یہ سعادت ہمیشہ دیے رکھے۔ ہم جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ یہ جمعہ کی سعادت دے رکھے۔ بس جمعہ کی ہو، ہر نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ آج جو ہے موضوع حج کا ثواب دلانے والے اعمال، حج کا ثواب دلانے والے ہمارے ماشاءاللہ سونی بھائی جو ہے حج کو جا رہے ہیں۔ یہ جو اب جمعہ ہے اس کے بعد یہ مدینے میں ہوں گے انشاءاللہ۔ ان کے نصیب ماشاءاللہ، ان کے اہل خانہ بھی جا رہے ہیں ماشاءاللہ، گھر والے بھی جا رہے ہیں۔ اللہ برکت عطا فرمائے۔ حج اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک خاص عبادت۔ نماز بندہ 5 وقت میں پڑھتا ہے، امیر ہو یا غریب، فقیر ہو یا سیٹھ ہو، سب پر ہی ہے۔ بیمار بھی ہو تو پھر بھی ہے، جبکہ حج جو صحت مند ہے اس کے لیے ہے، اور جس کے پاس مال ہے اس کے لیے۔ یہ خاص ایک ایسی عبادت ہے جو ہر ایک کے لیے نہیں ہے، مخصوص لوگوں کے لیے، جن کو اللہ بلائے۔ میں پہلے عرض کیا ہے کہ ایک ہوتا ہے ہمارا جانا، ایک ہوتا ہے ان کا بلانا۔ ان کا بلانا اور ہے، ہمارا جانا اور ہے۔ ایک واقعہ سنتے ہیں، حضرت علی بن موفق رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے حج کی سعادت حاصل، کعبہ شریف کا طواف کیا، حجر اسود کو چوما، 2 رکعت طواف نماز ادا فرمائی، پھر کعبہ معظمہ کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کر رونے لگا، اور اللہ کریم کے حضور عرض کی یا اللہ میں نے تیرے پاک گھر کے گرد نہ جانے کتنے ہی چکر لگائے، میں نہیں جانتا کہ میری یہ محنت قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، میرا یہ عمل قبول ہوا ہے، محنت وصول ہوئی ہے یا نہیں۔
اس طرح روتے 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 مجھ پر غنود کی طاری ہو گئی. میں نے ایک غیبی آواز سنی، اے علی بن موفق، ہم نے تیری بات سن لی، اور کیا تو اپنے گھر میں صرف اسی کو نہیں بلاتا جس سے تو محبت کرتا ہے؟ کیا تو اپنے گھر میں اسی کو نہیں بلاتا جس سے محبت کرتا ہے؟ یعنی ہمارے گھر میں جو آ گیا ہے، ہم نے اس کو محبت کی تو اپنے گھر میں بلایا ہے نا. یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھا، کاش ایک بار پھر میں میٹھا مدینہ دیکھوں، پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات، جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھوں، جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف، پھر مدینے کو چلوں گنبد خضرا دیکھوں. سبحان اللہ. پیارے محترم صاحب بھائیو، خوش نصیبی ہے واقعی اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر. آج اس وقت ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ہم خود آئے نہیں، اللہ نے بلایا، اللہ نے ہمیں سعادت دی ہے، اللہ نے ہم پر کرم کیا، اللہ کا فضل ہے کہ ہم یہاں پر آ گئے. آنے والے ابھی آئیں گے، اول وقت میں جو آئے اس کا ثواب اور ہے، اس سے بعد میں آنے والے کا ثواب اور ہے، اس کے بعد اور ہے، پھر یہاں تک وہ مرغی کے انڈے کے برابر بھی ثواب ہے نا، وہ بھی پانے والے. لیکن جو اونٹ ذبح کرنے والے، گائے ذبح کرنے والوں کا جو ثواب ہے وہ اور ہے. یہ وہ خوش نصیب بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اول وقت میں آ کر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے ثواب کا جو ہے نا ذخیرہ اکٹھا کیا ہے. یہ عاشقان رسول حج کے ایام قریب ہے. خوش بخت لوگ جنہیں حج کی سعادت کا پیام مل چکا ہے، وہ حج کی تیاری میں مصروف ہیں. کافر سوئے حرم روانگی کو تیار ہو گئے. اللہ پاک ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے. کیا دل میں خوشی ہوگی، کیا بتاؤں ملی. یہ نا سونی بھائی کے جذبات کا میں نا اپنے الفاظوں میں کر رہا ہوں. کیا بتاؤں ملی دل کو کیسی خوشی، جب یہ مجدہ سنا میں مدینے چلا، جب یہ مجدہ سنا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا. کسی نے پوچھا نا، کسی نے پوچھا عاشق سے، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا مدینے جا رہا ہوں. کہاں جا رہا ہوں؟ حج کہاں ہوتا ہے؟ حج کہاں ہوتا ہے؟ مکہ میں بھی نہیں ہوتا، عرفات میں ہوتا ہے. وہ ایک لمحہ ہے، خاص لمحہ، ایک خاص گھڑی، خاص وقت، خاص دن ہے، خاص تاریخ ہے جس میں حج ہوتا ہے. اور کسی نے پوچھنا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا مدینے جا رہا ہوں. آنا نے پھر اس کا جواب دیا، کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا. کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا. پوچھا کسی نے ہم سے کہ نظرت کدھر کی ہے، اور کسی نے ہم سے پوچھا نا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا مدینے جا رہا ہوں. ان کے طفیل حج میں خدا نے کرا دیے. اگلا جو شعر ہے یہ والا، ان کے طفیل، یہ سرکار کے کرم سے یہ سارا ان کے طفیل حج میں خدا نے کرا دیے. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. اصل مقصود جو ہے نا سرکار کی بارگاہ ہے. ہاں جی، اصل مقصود جو ہے وہ سرکار کی بارگاہ ہے. اللہ پاک ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے. ہم بھی احرام باندھیں، کہہ دو آمین. احرام باندھنا ہے، کیا بات ہے. حرم پاک میں پہنچے، جب حرم پاک میں پہنچے نا وہاں پر تو کہیں گے کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھ. خدا کی قسم وہاں پہ اثر ہوتا ہے، بندہ دیکھتے گیا. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں. کبھی ایسا موقع نہیں ملا نا آپ کو، ملے گا ایسا موقع. پھر آپ کہیں گے حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر. اللہ اکبر. جب آپ
ایک بڑی بہترین چیز دیکھتے ہیں نا، ایک شاہکار کو دیکھتے ہیں، ایک دم کہتے ہیں اللہ، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے یا اللہ ماشاءاللہ، ارے واہ کیا بات ہے، کمال ہو گئی یار۔ اچانک ایسا منظر ہمارے سامنے آ جاتا ہے، تو جب مکے میں پہنچتے نا بندہ کہتے ہیں یا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں نا، پھر وہاں پہ تلبیہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ واہ واہ کیا بات ہے، کعبہ مقدسہ کی خوبصورت مہنگی مہنگی ہوائیں ہیں، پیاری پیاری فضائیں، اس میں سانس لینے کا موقع ملتا ہے۔ کعبہ شریف کے پرنور نظاروں سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ پھر جب بندہ دیکھتا ہے کعبے کو دیکھتا ہے، اس کے دور دیوار کو دیکھتا ہے، اس کے جو ہے نا وہ جو ہے پردہ جو ہے غلاف کعبہ جو ہے اس کو دیکھتا ہے، اس کے اوپر ایک پرنادہ ہے، یہاں پہ نظر نہیں آ رہا پرنادہ، یہاں پہ نہیں لگایا ہوا یار، پرنادہ ایک اوپر ہے پرنادہ، اس کو کہتے ہیں مزاب رحمت۔ اور جب اس کو دیکھتے ہو وہ اچھا یہ وہی ہے جس کے نیچے دعا مانگے، کھڑے ہو کر دعا مانگے تو دعا قبول ہی قبول ہے۔ اور یہ حتیم کعبہ، وہ دیکھیں حتیم کعبہ، حتیم کعبہ اس نے اگر نماز پڑھے ایسے جیسے کعبہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھی، ایسے جیسے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی۔ ہاں جی وہ حتیم کعبہ، اس کے اندر کھڑے ہوئے تو وہ جو ہے نا یوں کھڑے ہیں، آگوش کھولے، آگوش یہ جو ہے نا کھولے ہیں جس کے لیے حتیم، ہاتھ کھول کے کھڑا ہوا نا حتیم، یہ یوں کھولا ہوا اس نے، یوں کیا ہوا، یہ پتہ کس طرف ہے؟ این اس طرف ہے نا جہاں پہ اس نے یوں کیا ہوا ہے نا، این اس طرف حضور علیہ السلام کا در مبارک ہے۔ ہاں ہاں آپ دیکھنا کبھی وہاں کبھی جائیں تو وہاں پہ جا کے دیکھنا وہاں پہ کیا صورتحال ہوتی ہے، وہاں پہ ایسا آپ کو منظر آئے گا کہ آپ کو بھی یار کمال ہو گئی، کہاں پر آپ کے بیٹھ گئے میں۔ آپ یقین کریں بڑے آپ ایک میں کہتے ہیں میرے الفاظ نہیں کر رہے، یقین کریں ایسا منظر ہوتا ہے، ایسا پرکیف نظارہ ہوتا ہے وہاں۔ اللہ اکبر۔ کبھی ملتزم پتہ کسے کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ کا وہ حصہ جو دروازہ کعبہ اور حجر اسود کے درمیان ہے، وہ دیکھیں وہ دروازہ ہے، دروازے کے ساتھ نکل کے جو ہے نا وہ ہے حجر اسود، اس کے درمیان جو ہے نا دیوار، اس کو کہتے ہیں ملتزم سے لپٹ کے ارمان نکالیں گے، اللہ اکبر۔ اور پھر حجر اسود کو چومیں گے، حجر اسود کو چومنا کوئی شوقہ کام نہیں، ہاں جنہوں رب دے میں نا اجازت دیتا ہے وہی کیوں بتا دے، ہاں آپ کہیں یا اللہ مجھے نہیں پتا، اتنے جاتے بھی ہو نا رب نال گل ہوئی، یا اللہ مجھے نہیں پتا میں حجر اسود چومنا جی، آپ یقین کریں ایسے رستے سے آپ کھلیں گے، خود ہی رستے یوں کھلیں گے اور آپ جا کے حجر اسود چوم لیں گے، اور آپ کو دھکا لگے گا پیچھے سے، لیکن دھکا دینا نہیں ہے، لگ جائے گی زیادہ گل ٹکے کھا لینے نہیں دینے نہیں کی کیا جی میں دینے نہیں، وہاں پہ جو دھکے جب کھائیں گے نا آپ وہ دھکے کھانے کا بھی مزہ، اور یہاں پہ کہتا بندہ کہتا ہے دھکے پیسے رہی تھا، ہاں یہاں پہ دھکے پڑتے رہے، وہ ابھی آئے نا مدینے سے ہو کر آئے، مکہ دیکھ کر آئے ابھی وہ، اور بیٹھ جاؤ اور دیوانے موقع ملے گا آپ کو سنتیں پڑھنے کا مل جائے۔ اچھا وہ جو ہے نا حجر اسود کے بوسے یہ مقدر والوں کو نصیبت ہے، اللہ اکبر۔ پھر میزاب رحمت کے نیچے نفل پڑھنا، مینا عرفات مزدلفہ میں جانا، وہاں پہ لبیک کی صدائے بلند کرنا، یا خدا ایسے اسباب پاؤں، سارے کو آمین، یا خدا ایسے اسباب پاؤں، ہے نہیں پہن پلے کوئی نہیں گئے، ہاں پلے کوئی نہیں گئے پہن، یا خدا ایسے اسباب پاؤں، کاش مکہ مدینے میں آؤں، مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ اور امیر علیہ سنت یہ لکھتے ہیں بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، امیر علیہ سنت لکھتے ہیں بڑا حج پہ آنے کو جی چاہتا ہے، بلاوا اب آئے گا کب یا الہی، میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں، بنا کوئی ایسا سبب یا الہی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہم سب کو حج اور عمرے کی سعادت اور مدینہ منورہ میں بار بار بادب حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ کاش ہم مکے میں جائیں، مدینے میں جائیں، پھر آئیں، پھر جائیں، پھر آئیں، پھر جائیں، آخر مدینے میں 2 گز ٹکڑا میں زمین کا مل جائے۔ مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے، امیر علیہ سنت لکھتے ہیں نا مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ۔ پیارے محترم صاحب حج کس پہ فرض ہے؟ مختصر چیزیں پیش کریں گے۔ حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے سب سے اہم رکن، اور اس کے بارے میں رب کریم کا حکم بھی ارشاد فرمایا قرآن پاک میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ
حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، جو اس تک پہنچنے کی جس کے پاس طاقت ہے۔ نماز کے بارے میں کیا فرمایا؟ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو، نہیں پڑھ سکتے جیسے ہو سکے پڑھو، جیسے ہو سکے نماز پڑھو۔ اتنا مقیت کیا ہوا ہے، ایسا قید کیا ہوا ہے کہ لازمی پڑھنی ہے، آتا ہوا فرض۔ لیکن حج کے بارے میں فرمایا جس سے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو پہنچے۔ پتہ چلا جو شخص کعبہ معظمہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے اس پر حج فرض ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت کی تفسیر زاد کہتے ہیں خرچہ، زادرہ، اور راحلہ سے کی ہے۔ راحلہ کا سے مراد ہے سواری۔ اچھا، زاد کا مطلب ہے سفر کا خرچ۔ علماء کرام فرماتے ہیں جس کے پاس اتنا مال ہے کہ گھر سے چل کر مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں کے قیام کے اخراجات، وہاں سے واپسی کے اخراجات، جتنے دن حج پر لگیں گے ان کے ایام، گھر والوں کا خرچہ اس کے پاس موجود ہو، راستہ بھی پرامن ہو، اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے حج فرض ہو جانے کے بعد فوراً حج کر لینا ضروری ہے، یعنی اس میں ٹالا مٹول نہیں کرنا کہ آئندہ سال چلا جاؤں گا، بیٹی کو شادی کرنی ہے، ابھی یہ مسئلہ ہے، قرضہ دینا، یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد حج کے لیے چلا جاؤں گا، ابھی کاروباری معاملات اٹکے ہوئے ہیں، یہ پورے کر لوں پھر حج کو جاؤں گا، یہ انداز قطعاً درست نہیں، بالکل اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ یاد رکھیے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم روایت کرتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ زاد و راحلہ یعنی سواری اور سفر حج کا مالک ہو جس کے ذریعے وہ مکہ مکرمہ پہنچ سکے اس کے باوجود اگر وہ حج نہ کرے تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی۔ اللہ یعظ باللہ تعالی، اللہ تبارک تعالی ہمیں اس سخت وعید سے محفوظ فرمائے۔ یاد رکھیے پیارے محترم سامعین، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے، اور لوگوں کا ایمان قبول کر لینا آپ کو انتہائی پسند ہے۔ جب کفار کلمہ نہیں پڑھتے تھے، قرآنی آیات پر ایمان نہیں لاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جایا کرتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کافروں کے کلمہ نہ پڑھنے سے غمگین ہو جاتے ہیں، وہ ایک مسلمان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں حج فرض نہ ہونے کے باوجود اگر وہ حج نہیں کرتا تو وہ چاہے یہودی ہو کہ مرے یا نصرانی ہو کر۔ مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ اس حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو حج کا تاریخ ہے یعنی کہ حج فرض ہونے کے باوجود نہیں کرتا اس کی موت میں اور یہود و نصارے کی موت میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ تاریخ حج سے بھی ناراض ہے، یہود و نصارہ سے بھی ناراض ہے۔ ہاں دونوں ناراضیوں میں فرق ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو حج کرتا بھی نہیں اور حج کی فرضیت کا انکار بھی کرتا ہے وہ تو بندہ کافر ہو گیا، اور اس کے اور اہل کتاب میں کفر میں کوئی فرق نہ رہا۔ امیر علیہ صلی اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں شرف دے حج کا مجھے میرے کبریا یا رب۔ آپ بھی شامل ہوئے، دعا ہے دعائیہ کلمات آپ بھی شامل ہوئے۔ شرف دے حج کا مجھے میرے کبریا یا رب، روانہ سوئے مدینہ ہو قافلہ یا رب، روانہ سوئے مدینہ ہو قافلہ یا رب، پائے حسین و حسن فاطمہ علی حیدر، پائے حسین و حسن فاطمہ علی حیدر، ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا
ٹیڑے ہوئے کام دے بنایا رب دکھا دے کہ جھلک سب گنبد کی بس ان کے جلووں میں آ جائے پھر قضا یا رب بس ان کے جلووں میں آ جائے پھر قضا یا رب۔ پیارے محترم صاحب یاد رکھیں جو حج کے لیے نکلا خوش نصیب حاجی جو حج کے لیے نکلا فوت ہو گیا قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب، قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب۔ اور جو عمرے کے لیے نکلا اور دنیا سے رخصت ہو گیا قیامت تک کے لیے اس کے لیے عمروں کا ثواب ہے۔ ایسے ساری عمر ساری زندگی اس نے، یہ جو آنے والی زندگی ہے پچھلی نہیں، جو آنے والی زندگی ساری عمر وہ حج ہی کرتا رہا، ساری عمر وہ عمرے ہی کرتا رہا۔ کیسی برکتیں! اور حاجی کی دعا قبول، حاجی کی دعا قبول ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ایک اور چیز سناتے ہیں، ایک روایت ہے، 2 منٹ رہ گئی، روایت سناتے ہیں نا، سنو۔ ابن حبان کی روایت ہے، حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا کیا۔ کیا میں نے کہا؟ اونچی بولو ذرا، آئیں سنتے ہیں۔ ابن حبان کی روایت، ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ سوال پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو مجھ سے سوال کرو، اگر تم چاہو تو مجھ سے سوال کرو، اگر چاہو تو میں تمہارے سوال بھی بتاؤں تو اس کے جواب بھی دوں، تمہارے سوال بھی بتاؤں تو علم غیب میں ہوتی ہے، وہی کا انتظار کرتے ہیں مرنے سازوں، کہنے وہی آتی تھی، ہر دفعہ وہی آتی تھی۔ یہ وہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دیے نبی پاک علیہ السلام کو۔ اچھا صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت اچھا ہے، آپ بھی سوال ارشاد فرمائیں اور جواب بھی بتا دیں۔ آنے والا آیا، مجھے کیا پتا اس کے دل میں کیا ہے، بھائی صاحب نے کیا سوچ رکھا ہے، سونی بھائی کے دل میں کیا ہے، مجھے کیا معلوم۔ اللہ کا نبی سب جانتے ہیں، اللہ کے نبی اللہ کی عطا سے، اللہ کے نبی سب اللہ کی عطا سے۔ آگے سنیں، حضور نے ساسوں نے فرمایا تم پوچھنے آئے ہو جب حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے اس کے لیے کیا ثواب ہے، جب وہ میدان عرفات میں ٹھہرتا ہے اس کے لیے کیا ثواب ہے، جب وہ رمی جمرات کرتا ہے اس کے لیے کیا ثواب ہے، یعنی کہ کنکر مارتا ہے شیطان کو، جب حاجی سر منڈاتا ہے تو اس کے لیے کیا ثواب ہے، جب حاجی آخری طواف کرتا ہے پورا کر لیتا ہے اس کے لیے کیا ثواب ہے۔ انصاری صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو حق کے ساتھ مقبول فرمایا، خدا کی قسم یہی سوال ہے، یہی سوال ہے میرے۔ اب ارشاد فرمائیں، جواب ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو سواری کے ہر قدم کے بدلے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ جب وہ میدان عرفات میں ٹھہرتا ہے، اے حاجی، ہاں جب وہ میدان عرفات میں ٹھہرتا ہے، اللہ اکبر، ہاں اللہ پاک اپنی شان کے لائق آسمانی دنیا میں تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے، اگرچہ بارش کے قطروں اور ریت کے ذروں کے برابر ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا جب حاجی رمی جمرات کرتا ہے یعنی شیطان کو کنکر مارتا ہے قیامت تک کا اس کا ثواب کوئی بھی نہیں جان سکتا، اتنا ثواب کہ کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ جب وہ اپنا سر منڈاتا ہے، حلق کرتا ہے تو اس کے سر سے گرنے والے ہر بار کے بدلے قیامت کے دن نور ہوگا، اور جب حاجی کعبہ معظمہ کا آخری طواف کرتا ہے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیارے اور محترم صاحب کیسی کیسی برکتیں، اے حاجیو، اے حج کرنے والوں، حج کرنے والے کی جزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حج کو مقبول کر دیتا ہے، قبول فرما لیتا ہے۔ حاجی اللہ کے گھر کا مہمان جس کے لیے دعا کرے اس کی دعائیں مغفرت کرے، اس کی دعا قبول، ہاں جس کے لیے بھی کرے۔ فرمایا حاجی اپنے گھر میں سے 400 افراد کی شفاعت کرے گا۔ کتنے کیا کرے گا وہ؟ کہنے نبی شفاعت نہیں کرے گا، اور کہنے نبی شفاعت نہیں کرے گا، کہنے نا
اور کہتے کہ نہیں کہتے؟ سنا کہ نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ کہتے حاجی کرتا ہے، حاجی کہتے 400 کی شبہ، نبی نہ کر، تیری مت ماری گئی اور تیری مت ماری گئی۔ اللہ آگے فرمایا حاجی کو دوران سفر 1 روپیہ خرچ کرنے کے بدلے 10 لاکھ روپے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پیارے محترم شامل، اتنی برکتیں، اتنی برکتیں۔ اللہ ہمیں بھی حاجی کر دے، یا اللہ ہمیں حج کرا دے، یا اللہ ہم سب کو حاجی بنا دے، یا اللہ جو جا رہے ہیں عاشقان رسول کے صدقے ہمیں بھی بلا دے، یا اللہ تیرے آگے کچھ مشکل نہیں، تو چاہے تو ابھی ہمارے سبب بن جائے، ٹھپے بھی لگ جائیں ساٹھے، ویزے بھی لگ جائیں ساٹھے، پیسے بھی آئیں، یا اللہ تو گرم کر دے، یا اللہ یہ دیکھ، یا اللہ یہ ہاتھ اٹھائے بیٹھے، یا اللہ تیرے یہ بندے، یا اللہ ہاتھ اٹھائے بیٹھے، یا اللہ ان میں جو تیرا نیک بندہ اس کے صدقے، یا اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ہمیں مکہ مت دکھا دے، یا اللہ مدینہ دکھا دے، یا اللہ حج کرا دے مولا، یا اللہ ہمیں عرفات دکھا دے، مینا دکھا دے، مزدلفہ دکھا دے، یا اللہ وہاں کی باریں دکھا دے، وہاں پر آئے تو یہ لبیک کی صدائیں بلند کریں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کے کہیں لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ آواز یہ آخری دفعہ پڑھ لیں، سارے رل کے پڑھو، ہاں خاموش میں وینا بیان ہونے بھی نہیں ہوتے پہ، سارے رل کے پڑھو لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، یا اللہ جو کچھ سنا ہے یا اللہ قبول کر دے، یا اللہ ایک ایک لفظ کے صدقے یا اللہ ہم سب کو مدینہ دکھا دے، یا اللہ مکہ دکھا دے، ہمیں حاجی بنا دے، آمین جی۔ جو حج کو جا رہے ہیں یا اللہ ہم سب کا عاشقان رسول کا حج قبول فرمائے، یا اللہ سب کا حج قبول فرمائے، یا اللہ حضرت محمود علیہ السلام کا واسطہ ہے پاک پروردگار، دلوں میں ارمان لیے بیٹھے، یا اللہ سبب کوئی نہیں ہمارے پاس، پیسہ بھی کوئی نہیں ہے، ذات راہ بھی کوئی نہیں ہے، یا اللہ تو کرم فرما دے تو ہمارے لیے بہتری ہو جائے گا، یا اللہ تیرا کچھ بھی نہیں جائے گا، یا اللہ ہمیں عطا فرما دیے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ السلام۔ اب اذان ہوگی انشاءاللہ، اذان کے بعد سنت ادا کی۔